الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أرادها الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورۃ التغابن آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے: ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. انسان کو جب بھی کوئی آزمائش کہیں بھی پہنچتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی اجازت، اس کی مرضی اور اس کے حکم سے پہنچتی ہے. اب اس آزمائش میں جو واویلا کرنے کے بجائے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، اس کے لیے انعام یہ ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، آزمائش پہ راضی رہے، اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین محکم کرے، یہدی قلبہ، اللہ تعالی اس کے دل کو سیدھے راستے پر گامزن کر دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ہر شے کو خوب خوب جاننے والا ہے. جب انسان پر اونچ نیچ آ جائے، آزمائش آ جائے، چاروں طرف سے اسباب و متاع محدود و مسدود ہو جائے، پھر بھی انسان یہ کہے کہ یہ سب اللہ کی اذن سے ہے، میں اللہ پہ یقین کرتا ہوں، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، میں اللہ کی بات کو ماننے والا ہوں،
میں اللہ کی شان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اب اس میں وسواسات قبیحہ نہیں آتے، گناہوں کی منازل اس کی طرف مدعو نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ ہی تو ہے جو ہر شے کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر بھی موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ہم پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں ہی ملا ہوں، سارے مزے کر رہا ہے، ساری آزمائشیں مجھ پہ، ساری تنگیاں مجھ پر، نہ مجھے دل کا سکون ہے، نہ مجھے راحت ہے، نہ میرے گھر میں چین ہے، نہ مجھے کاروبار میں برکت ہے، میں تو ہر طرح سے پریشان، یہ میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ اس کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ تعالی اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ بھلائی کا کوئی بھی ارادہ فرما لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی شان یہ ہے عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالی اسے جلدی دنیا میں تکالیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ یہاں عقوبت کا معنی تکالیف ہے، عقوبت کا معنی عذاب نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے۔ اللہ تعالی بندے پر دیر سے آنے والی مشکلات کو جلدی مسلط فرما دیتے ہیں۔ کیوں فرما دیتے ہیں؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ انسان سکت نہیں رکھتا؟ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالی بعد والی تکالیف کو پہلے دیتے ہیں اور ان تکالیف پر صبر کرواتے ہیں، اور اس صبر کی بدولت گناہوں کو معاف کر کے درجے کو بہت بلند کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وہ سلسلہ جس میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو داخل کیا ہے۔ اور پھر جو ہماری طرف سے کہی جاتی ہے کہ مسلمان ہر جگہ پہ مارے جا رہے ہیں، مسلمان ہر جگہ پہ شکست خوردہ ہو رہے ہیں، کفار کے مزے ہیں، پوری دنیا پہ قبضہ ہے، جو چاہے کرتے رہتے ہیں، یہودیوں اتنے سے انہوں نے پوری دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کر رکھا ہے، تو یہ اتنے طاقتور اور مسلمان کسی بھی کام کے نہیں، کسی بھی جو کے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ طے فرما لیں کہ اس کو برائی میں مبتلا کرنا ہے تو امسک عنہ بذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب اس پر آنے والا ہے اسے روک لیتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، بندہ یہ سمجھتا ہے میں جتنے چاہے مومن مار دوں، جتنے چاہے مسلمانوں کو شہید کروں، ان کی تباہی و بربادی ان کے اوپر مسلط کر دوں، ان کے کاروبار کو ختم کر دوں، ان کی برکتوں کو کھا جاؤں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ بظاہر اس کو محسوس کرایا جاتا ہے کہ یہ شتر بے مہار ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن پورا پورا بدلہ لیا جائے گا، پورا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معززہ کتنی مبارک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کسی نے اس میں سے کچھ بھی لیا ہے تو وہ جہنم کی آگ ہے۔ ایک آدمی نے سنا، وہ 2 جوتی کے تسمے لایا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں صحیحین میں، جو جوتی کے تسمے لایا، شو لیسز لایا، اور اس نے کہا جی میرے پاس یہ 2 رسیاں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، جوتے باندھنے کے کام میں آتی ہیں، یہ میں نے مال غنیمت میں بغیر تقسیم اور بغیر اجازت کے لیا تھا، یہ میں آپ کو واپس کرنے کے لیے آ گیا تاکہ اللہ کے ہاں میں سرخرو ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 جوتی کے تسموں کے لیے وہما فی النار، یہ جوتی کے 2 شراک النعلین، یہ جوتی کے 2 تسمے، یہ 2 رسی کے ٹکڑے نہیں، یہ جہنم کی 2 آگ کے سرے ہیں جو تو لا کے واپس کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اچانک ایک تیر آیا، سنن اربع کی روایت ہے، اور وہ فوت ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ہنیئا لک ہنیئا لک، مبارک ہو شہید ہو گئے، مبارک ہو شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہید نہیں ہوا، یہ جہنم کی آگ میں داخل ہوا ہے۔ کون تھا؟
رسول اللہ کا غلام، رسول اللہ کو حالت ایمان میں دیکھنے والا، ساتھ ساتھ خدمت کرنے والا، ہر وقت کا ساتھی، فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہماری تو کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی ہمیں کاٹے تو خون نہ نکلے، ایسے ہمارے حلق خشک ہو گئے کہ جب رسول اللہ کا اپنا غلام جنت میں نہیں جا رہا ہے تو پھر ہماری کیا اوقات ہے۔ ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ شہید نہیں ہے؟ اس کو اجنبی تیر آ کے لگا اور یہ اس میں فوت ہوا، اور یہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ فرمایا اس نے میری اجازت کے بغیر ایک چادر میری اجازت کے بغیر مال غنیمت کی چادروں میں سے اپنی مرضی سے اٹھا کے اپنے پاس رکھی تھی۔ آج جب اس کی روح قبض ہوئی تو اللہ کے فرشتوں نے اسے آگ سے تبدیل کر کے اس کے جسم پہ لپیٹ دیا ہے۔ ایک چادر، یہ ہے آزمائش کا ذریعہ۔ اس طرح سے بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو فرمایا امسک بذنبہ حتی یوافی بہ یوم القیامہ، اللہ تعالی چن چن کے پورا حساب لے گا قیامت کے دن، اور اس دن پکڑ لے گا اور پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے ڈھیل دے دی اور اللہ پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر بڑی گہری نظر فرمانے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایمان والوں کو جو آزمائشوں سے گزارتا ہے، ان آزمائشوں سے گزارنے کا مقصود انہیں اس درجے تک لے جانا ہے جس درجے کے یہ اہل ہیں، مگر ان کے اعمال کم ہیں۔ چونکہ وہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات میں انصاف کرنے کے خاطر ایمان والوں پر آزمائشیں ڈالتا ہے اور انہیں صبر کرا کے اس درجے پر مستفید فرما دیتا ہے۔ تو ایمان والوں کو مشکلات میں واویلا کرنے کی اجازت اسی لیے نہیں دی گئی ہے، کہا گیا کہ تم صبر کرو، خاموش رہو، اللہ کی رضا پہ راضی رہو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ کو پتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا فرما رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 167 وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ احد کے دن جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے تو جو نقصان تمہیں پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے تھا تاکہ اللہ جان لے کہ مومنین کون ہیں اور غیر مومنین کون ہیں۔ اب اس آیت میں تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اللہ تو جانتا ہے، پھر اللہ کیوں جانے؟ اصل میں معنی یہ ہے کہ جانے، اور تشریح کیا ہے؟ اللہ پہچان کروائے دنیا والوں میں کہ یہ میرے ہیں اور یہ غیر ہیں، یہ ایمان والے ہیں اور یہ غیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پہچان کے خاطر آزمائشوں کو ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمن کمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل الشجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد۔ فرمایا کہ مومن کی مثال اس نرم و نازک کھیتی کی طرح ہے جس کو ہوا جس رخ پہ چلتی ہے اسے جھکائی جاتی ہے۔ مومن کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے کہ جیسے جیسے ہوا پہنچتی ہے وہ جھکتا ہے، وہ جھکتا ہے، وہ جھکتا ہے، وہ ٹہنیاں جھک جاتی ہیں۔ ایمان والا بھی آزمائشوں میں اللہ رب العالمین کی طرف راضی 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 ہوتا رہتا ہے، اور ہوا جس طرح اسے مائل کرتی رہتی ہیں اس طرح ایمان والا بھی اللہ کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے۔ تو جب مومن بندے کو کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کو اللہ کے سامنے وہ جھکائے رکھتی ہے، اور اس کے برخلاف منافق کی مثال اس صنوبر کے درخت کی سی طرح ہے کہ جو اس وقت تک نہیں ہلتا اور نہیں جھکتا یہاں تک کہ اس کے کٹنے کا وقت آ جائے۔ جب اللہ کی طرف سے اس کو شدید دھکا پہنچتا ہے یا تو وہ جڑوں کے بل اکھڑ جاتا ہے یا پھر وہ اپنی جگہ پہ ٹکا رہتا ہے۔ تو مومن شخص جو ہے اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اور غیر مومن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جڑوں سمیت اکھیڑ دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک مثال ہے آج کے دور میں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ایمان والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔
مومنین اس سے سبق سیکھتے ہیں، مومنین اس سے تیاری کرتے ہیں، مومنین اس کے سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں، اور جو غیر مومن ہے ان کی شان یہ ہے کہ ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے کہ بس ہے ملک کی جنگ ہے، فلاں ہے، دھماکہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ صنوبر کے اس درخت کی طرح ہیں کہ جب ان کو آزمائش پہنچے گی اللہ نہ کرے تو یہ منہ کے بل گریں گے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ رب العالمین یہ جو آزمائشیں دیتا ہے یہ اس لیے نہیں دیتا کہ اس میں ناشکری والے کلمات کہنے والے بن جاؤ، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان اللہ سے ڈرے، اپنے ایمان کو بڑھائے، تعلیمات شریعہ کے اوپر یقین کرنے والا بنے۔ اس لیے کہ سورۃ النحل آیت نمبر 127 اور 128 میں اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ فرمایا اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرتے ہیں، اللہ تو ان کے ساتھ ہے کہ جو اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اے نبی آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا ہی اللہ کی توفیق سے ہے، اور ان کفار کے بارے میں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ آپ اس میں تنگی میں مبتلا ہو کہ جو وہ مکر اور سازشیں کرتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ آج اگر کسی پروٹیسٹ کی بات ہوتی ہے، کسی بائیکاٹ پالیسیز کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم ان کی چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے ہم دل سے اتنے اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم آلٹرنیٹیوز کی طرف جانے کے بجائے ہم اسی پہ رہنے کی ضد کرتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، ایمان والوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم ایمان والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم عادی ہیں انہی چیزوں کے کہ جن کے بائیکاٹ کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ مذاق بنا رہے ہیں۔ آپ اور ہم خود اپنے لیے وہ گڑھا کھود رہے ہیں جس میں دوسرے کو پھینکنے کی ضرورت نہیں، ہم خود گر جائیں گے۔ اگر ہم اب بھی اسٹیبل نہیں ہوتے، اب بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے، اب بھی ایمان والوں کا ساتھ نہیں دیتے، تو نتیجہ وہی ہے کہ ہم وہ گڑھا کھود رہے ہیں جس میں کسی کو دھکیلنے کی ضرورت نہیں، ہم منہ کے بل خود گریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان لائے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈر گئے۔ صرف یہ نہیں کہتے وہ کہ ہم مومن ہیں، بلکہ وہ تقوی اختیار کر کے دکھاتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ ہے۔ باقی اللہ رب العالمین کسی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ لہذا اے نبی آپ صبر کیجئے ان مصائب پر جو ان کفار کی طرف سے پہنچتی ہیں، اور یہ صبر کرنا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور غم نہ کھائیں کہ وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے۔ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑوں نے دعویٰ کیا کہ پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے، بعد میں اپنے بیان سے منکر ہوئے نہیں ہوئے، منحرف ہوئے نہیں ہوئے، پلٹے نہیں پلٹے کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا اور یوں نہیں کہا تھا اور وہ نہیں کہا۔ مسلمان کو نوعیت یہ ہے کہ مسلمان کو اسٹرانگر ہونا چاہیے، مسلمان دوسروں کے آگے بہنے والے پانی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مسلمان اپنی عزت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ عزت ذاتیات پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ عزت اسلام کے لیے ہونی چاہیے، ایمان کے لیے ہونی چاہیے، تقوی کے لیے ہونی چاہیے، قرآن اور سنت کے دفاع کے لیے ہونی چاہیے، قرآن اور سنت پر عاملین کے حفاظت کے لیے ہونی چاہیے، کہ انسان کی ایسی عزت ہو کہ اللہ کے بندوں کی بھی حفاظت کرنا وہ جانتا ہو اور اللہ کے دین کی حفاظت کرنا بھی وہ جانتا ہو۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حسن درجے کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ان اعظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بڑی جزائیں بڑی آزمائشوں کے بعد ملتی ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بہت بڑا انعام ملے تو اس کے لیے اسے بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ بہت بڑی جزا آزمائش کے بغیر نہیں ملتی، اور جب یقیناً اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم سے محبت کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو آزمائشوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ تو جو شخص آزمائش میں راضی رہا اس کے لیے اللہ کی رضا بھی مل جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے خوشنودی بھی مل جاتی ہے، اور جو اپنی آزمائشوں میں ناراض ہو گیا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی اور غصہ طے ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اللہ کے غصے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو آزمائشیں آئیں اس میں رجوع الی اللہ کریں، اس میں اللہ کی طرف پلٹیں، اس میں شریعت کی طرف پلٹیں، اس میں غیر مناسب باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سورہ یاسین
آیت نمبر 76 اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے فلا يحزنك قولهم، یہ کفار کی باتیں، مسلمانوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں، اے اللہ کے نبی ان کی یہ باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں اور وہ کیا ظاہر کر رہے ہیں. ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو اپنی مستیوں میں مست رہنے دیجئے. آپ ڈٹے رہیے، پختہ رہیے، ایمان پہ لگے رہیے. دنیا جو کچھ کہتی ہے اسے کہنے دو، تم اپنے دین پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ رب العالمین کی رحمت سے تمہیں کوئی نہیں پلٹا سکتا. آپ کے پاس تو وہ طاقت ہے کہ پوری دنیا اس طاقت سے ڈرتی ہے. آپ کے پاس تو وہ ایمان ہے کہ اس ایمان کے آگے بڑے بڑے لرزہ پر اندام ہو جاتے ہیں. اور ہمیں یہ فیل کرایا گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ناقص ہیں، لہذا ہم کفار کے پیچھے چل پڑے. اپنی سیرت، اپنی طبیعت، اپنا دین، اپنا مزاج، اپنا قرآن، اپنی حدیث، اپنی سیرت، سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم جس زاویے میں چلے گئے، میرے بھائی یہ زاویوں میں جانا مناسب نہیں ہے. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم شارع کی شریعہ پہ اس طرح چلیں جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا حکم دیا. اسی لیے صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور ایمان والا بہت بہتر ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہے اس مومن سے کہ جو بالکل کمزور اور ناتواں ہو. اس کے مقابلے میں اللہ کو وہ پسند ہے جس کے اندر طاقت اور قوت زیادہ ہو. اللہ نے آپ کو قوت دی، طاقت دی، تو پھر اپنی قوت اور طاقت کو کیوں ختم کر رہے ہیں اور اپنی حیثیتوں کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ وفی کل خیر، مومن طاقتور ہو تب بھی بھلائی کا ذریعہ ہے، کمزور ہو تب بھی اس کے اندر بھلائی موجود ہے. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس چیز کی حرص میں لگ جاؤ جو تمہیں نفع پہنچانے والی ہے. کون سی چیز نفع پہنچانے والی ہے؟ وہ نیک اور صالح اعمال جن کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے. تم اس کا طمع کرو، اس کی لالچ کرو، اس کے لیے کوششیں کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے راستوں کو آسان کرے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کی راہوں کو کھول دے. تم اس کی کوشش کرو، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دو اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجزانہ رویہ اختیار کرنے والے بنو. اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یوں نہیں کہا کرو کہ اگر میں یوں کرتا نا ایسے ہوتا. یہ بات کہنا غلط ہے. یوں کہو اللہ کا حکم تھا، اللہ نے جو چاہا وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پسند فرما لیا. کیونکہ یہ لفظ لو، لفظ کاش، انسان کا یوں کہنا میں یوں کرتا تو منہ ہو جاتا. انگریزی زبان میں ہمارے ہاں ذرا زیادہ امتزاج ہے کہ ہم شٹ کہتے ہیں. یہ شٹ کہنا ہی اسی حکم میں ہے کہ یہ سارا کچھ جو آپ کے افسردگی کے کلمات ہیں یہ کہنے کے بجائے آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کا جو حکم ہو ہے اسی کے اندر بہتری ہے. اللہ نے ہمارے لیے جو چیز مناسب سمجھی اللہ نے وہ کام کر دی. اس لیے کہ اگر مگر یہ راستے ہیں شیطان کے، یہاں سے شیطان کے راستے کھلتے ہیں اور اللہ پہ یقین کمزور ہو جائے. آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جائے، آپ اللہ پہ اعتماد کیجئے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس سے بڑا نفع دے دے گا. اور آپ کو نقصان ہو جائے اور آپ رونا دھونا مچا دیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میری یہ پالیسی تھی، میری وہ پالیسی تھی، پھر دنیا میں کوئی اس کو نقصان کو دور نہیں کر سکتا. بھائی جب مال اللہ کا، کاروبار اللہ کا، تم اللہ کے بنائے ہوئے، تمہاری ساری چیزیں اللہ کے اپنے ہاتھ میں، نفع اللہ دے رہا ہے تو نقصان بھی اللہ دے رہا ہے. تم رجوع اللہ کی طرف کیوں نہیں کرتے؟ تم رجوع بھی اللہ کی طرف کرو نا، تو وہ اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ وہ اس نقصان کو نفع سے تبدیل کرتے. ہماری امت اب بھی کر سکتی ہے، ہم اب بھی صحیح ڈائیورشن پہ آ سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. جی ہمارے حکمران ایسے، ہمارا نظام ایسا، ہمارا معاشرہ ایسا، یہ ساری باتیں کب تک کریں گے؟ اللہ کے ہاں یہ باتیں نہیں سنی جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے کوئی بات نہیں سنے گا. اللہ تو صرف اور صرف یہ بات پوچھے گا. ڈائریکٹ ورژن میں گفتگو ہوگی کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا. آپ کہیں گے ہمارے حکمران، فرشتے کہیں گے چپ کرو.
اس کی بات نہیں. آپ نے کیا کیا؟ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم تو صرف اس چکر میں بیٹھے ہیں کہ دوسرا کرے اور ہم پھل کھائیں. ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. میں آپ کو بار بار گزارش کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہوگا. جو قرآن و سنت کے متبع ہیں، موجودہ حالات میں ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں. وہ رات کو سو نہیں سکتے چین سے، اس لیے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے جو نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ تیزی سے پوری ہو رہی ہیں، کہ جب انسان کے خون کا پیاسا ہو جائے اور ہم اس راستے پہ چل پڑے. اللہ پہ امید نہیں کر رہے، اللہ سے راضی نہیں ہو رہے، آزمائشوں پہ صابر نہیں ہو رہے، اللہ کی طرف لو نہیں لگا رہے، آپس میں کٹنے مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو پھر اس طرح کبھی ترقی نہیں ہوگی. اور شیطان کا سب سے بڑا تدبیر اور آلہ یہ ہے کہ ان کو آپس میں لڑوا دو. شیطان آپ کو لڑوانا چاہتا ہے، آپ اس سے بچیے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا صرف صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، کیونکہ اللہ 5 طریقوں میں تمہیں ہر طرح سے آزما لیتا ہے. خوف، بھوک، اموال کو چھین کر، جانوں کو تلف کر کے، نفع کو ختم کر کے اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے کہ تم اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو. آپ کہتے ہیں ہمارے حکمرانوں کی اکنامکل پالیسیز ایسی ہیں، وہ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، آپ اللہ پہ اعتماد تو کریں. پھر اللہ رب العالمین آپ کے لیے ڈائیورشن کریٹ کرے گا، آپ کے لیے راستے نکالے گا، کیونکہ آپ دھندا کرتے ہو اللہ کے دیے ہوئے مال پر بیٹھ کے. یہ بات سمجھ لو، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھاؤ، جو تم کاروبار کرتے ہو تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کا ہے. تم جو کچھ کرتے ہو وہ سب تمہارے اللہ کا ہے، تمہارا کچھ نہیں. تو جب تم اللہ کے ملازم بن گئے ہو، اللہ کے بندے بن گئے ہو، اللہ کے ماتحت پکے بن گئے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باہر نکالے گا، راستہ وہ دکھائے گا، کیونکہ آپ کام اس کا کر رہے ہیں. ہم یہ جب سوچ لیتے ہیں کہ میرا کام ہے تو وہاں سے ہماری تباہی شروع ہو جاتی ہے. آپ کا ہے کیا؟ بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کا ہے کیا، ہمارا ہے کیا. ہم خالی ہاتھ آئے تھے اپنی والدہ صاحبہ کے پیٹ سے، اور ہم خالی ہاتھ جائیں گے زمین کے پیٹ میں. اللہ نے خالی خالی کا سلسلہ رکھا ہے، پیدا خالی کیا، وفات خالی، بیچ میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ کا ہے. تو بھائی رجوع بھی اللہ کی طرف کرو نا. اللہ بار بار آزمائشیں دے رہا ہے، سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے دیکھو یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، آپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے. آپ میری طرف پلٹیے، مجھ سے رجوع کیجئے. باس بیٹھا ہوا ہے، باس کو چھوڑ کے ادھر ادھر کی باتیں چل رہی ہیں. جب تمہارا باس خود بیٹھا ہوا ہے، خود تمہارے لیے ساری کریٹیوٹی کر رہا ہے، ہر چیز تمہیں فراہم کر رہا ہے، تو پھر تم اس باس سے رجوع کرو نا. یہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، سارے معاملات اللہ کرے گا، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ ہمیں راستے سکھائے گا، ہم اس راستے پہ عمل کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صوفی بن کے اپنے کاروبار کو بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کہتا ہے ویسے اپنے کاروبار کو چلاؤ تو اللہ نقصان سے پلٹا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے. لوگ تعبیر کیا کرتے تھے، 2 قلموں کو ملا کر ایک نیا پھل کریٹ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو زیادہ اچھا ہے. صحابہ کرام نے کہا جی ٹھیک ہے، کوئی ہلو حجت نہیں کری، تعبیر کرنا بند کر دی. تعبیر کرنا بند کری تو فصل کم ہوئی. جب فصل کم ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے تعبیر کرنا بند کر دی تو پھر یہ فصل کم ہوئی. فرمایا یہ میرا ایک مشورہ تھا جس کو میں نے مناسب سمجھا دیا، یہ اللہ کا اذن نہیں ہے. اب تمہیں کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے نہیں کرو، لیکن یہ میرا ذاتی مشورہ ہے. صحابہ کرام نے اس ذاتی مشورے پہ کچھ نے عمل کیا تو اللہ نے ان کے نقصان کو کہاں سے پر کیا؟ ان کے نقصان کو مال غنیمت سے پر کیا. ان کے نقصان کو کیسے پر کیا؟ کہ اللہ نے ان کی مارکیٹنگ میں ہونے والے تمام لاسز کو
مارکیٹنگ ویلیویشن کو کنٹرول کروا کے ان کے مال کو ہم پلہ کروایا اور پھر ان کے نقصان کو اللہ نے ڈسپوز آف کیا. یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ اللہ پہ یقین کرتے ہیں. صحابہ اکرام نے واویلا نہیں کیا, انہوں نے ایک بات کہی, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, ہم اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اللہ کی مرضی تھی, نقصان ہوا, اللہ میں نقصان سے نکالے گا, اللہ نے نکال دیا. یہاں تک نقصان سے نکالا کہ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے اور اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے. ایک صحابی آئے, کہا کہ جی میں یتیم ہوں, میرے والد فوت ہو گئے, بہت قرضہ ہے ان کے اوپر اور میری فصل آنے والی ہے, مجھے چکانا ہے اور وہ بہت کم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن اربع کی روایت ہے کہ جب وہ فصل آ جائے تو اس کو جمع کرنا اور دینے سے پہلے مجھے بلا لینا. کہ جی ٹھیک ہے. فصل آ گئی, ڈھیریاں لگ گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا گیا. آپ نے کہا بلاؤ, سب قرض لینے والوں کو بلا لو. سب کو بلایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے, اللہ سے دعا کری, اپنی مٹھیاں بھر بھر کے دینا شروع کری. تمام قرض داروں کے قرض کو ادا کیا. مکمل قرض ادا کرنے کے بعد وہ صحابی کہتا ہے کہ مجھے اس بات نے تعجب میں ڈالا کہ یہ مال پہلے زیادہ تھا یا تقسیم کے بعد زیادہ ہو گیا. اللہ رب العالمین نے نفع بھی ادا کر دیا, قرضہ بھی ادا ہو گیا. کیوں؟ رجوع الی اللہ کیا, بھاگا نہیں, اپنی مرضی اپنا اختیار استعمال نہیں کیا, اللہ سے مدد طلب کری تو اللہ نے راستہ نکالا اور درجہ بلند ہو گیا. تو یہ جو آزمائشوں پہ آزمائشیں آ رہی ہیں, اس میں رجوع الی اللہ کی بہت ضرورت ہے, اللہ سے مانگنے کی بہت ضرورت ہے. کاروبار جو ختم ہو چکا ہے, یہ کاروبار دوبارہ اٹھانے والا صرف اللہ ہے, آپ اور میں نہیں اٹھا سکتے. آپ کے کاروبار میں جو تباہی مچ گئی ہے, جو مارکیٹنگ ویلیویشن تباہ ہو گئی ہے, جو انفلوئنس ریٹ بڑھ گیا ہے, جو ہر چیز تباہی کی طرف جا رہی ہے, ڈکریسز پالیسیز مینٹینڈ ہو گئی ہیں, انٹرسٹ فلوئنگ ریٹ آپ کا اپ ہو گیا ہے, یہ سارا کا سارا معاملہ صحیح جب ہوگا جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے, آپ کہیں گے ہم کر سکتے ہیں, تو کوئی صحیح نہیں کر سکتا, جو بچا ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا. تو رجوع الی اللہ, رجوع الی اللہ, اللہ کی طرف پلٹیے, اللہ کی طرف دوڑیے, اللہ سے راضی ہوئیے, جو اللہ چاہتا ہے ویسے کیجئے, شیطان کے مکر سے بچیے کیونکہ شیطان آپ کا دشمن اول ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر اوسطہ منہم الجنہ. فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کی دو پیاری کوئی بھی چیزیں چھین لوں, کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں. اللہ کہتا ہے جب میں اپنے بندے کی دو محبوب چیزیں اس کی محبوبیت کے باوجود چھین لوں اور اسے آزمائش میں مبتلا کروں, پھر بھی وہ اس پہ صبر کر جائے اور وہ کہے کہ اللہ کی طرف سے ہے, میں اس پہ راضی ہوں, تو فرمایا کہ پھر میرا بھی وعدہ ہے میں اس کو اس کے بدلے میں جنت میں داخل کر کے رہوں گا, کوئی نہیں روک سکتا. آپ کبھی سوچیں, بالکل اپنے آپ کو خطاب کریں تنہائی میں اور پوچھیں, آپ کے جتنے بھی معاملات اونچ نیچ ہوئے ہیں, آپ نے اس میں اللہ سے بات کی ہے, اللہ سے مانگا ہے؟ اگر مانگا ہے تو اللہ نے بدلہ بھی دیا ہے, اور اگر نہیں مانگا ہے تو عادت بنائیے رجوع الی اللہ کی. دنیاوی اسباب کو کرنا منع نہیں ہے, لیکن جو مالک ہے اس سے لو لگانا ضروری ہے, اس کو بتانا ضروری ہے, اس سے مشورہ کرنا ضروری ہے, اس سے مدد مانگنا ضروری ہے, اس کی نصرت سے آگے بڑھا جاتا ہے, اس کی تعاون اور نصرت کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. لہذا رجوع الی اللہ کریں, اللہ سے لو لگائیں, اللہ سے تعلق جوڑیں, اللہ کی طرف پلٹیں, مکر و فریب سے, شیطان کی شیطانیت سے اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ جب تک آپ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے اللہ تبارک و تعالی خوشحالی نہیں ادا کرے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, مسند امام احمد کی روایت ہے, فرمایا کہ
كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن فقلت بلى يا رسول الله فقلت احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك نعرف إليه من الرخاء يعرف في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جمعوا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لم يقدروا عليه واعلم أن في الصبر على ما نكره خيرا كثيرا وإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے بچے، اے بیٹے، اے پیارے سے بیٹے، عبداللہ بن عباس کو کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن عباس پیچھے سواری پر بیٹھے ہیں، کہنے لگے جی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ حکم فرمائیں، آپ کیا کہنے چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کچھ باتیں یاد کرا دوں، کچھ باتیں بتا دوں. اب آگے سواری چلا رہے ہیں کون؟ رسول اللہ. پیچھے کون بیٹھا ہے؟ عبداللہ بن عباس. گفتگو کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ. مخاطب کون ہے؟ عبداللہ بن عباس. کہا جا رہا ہے تو میں کچھ چیزیں سکھا دوں. میں نے کہا جی ضرور بتا دیجئے. فرمایا اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی دین کی حفاظت کرو. تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ جب تمہاری حفاظت کرے گا تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ خود تو نیچے نہیں آئے گا، اللہ تو عرش پر مستوی ہے. اللہ راستوں کو اس طرح آسان کر دے گا کہ ہر راستہ تمہارے آگے آن کے کھلے گا اور تم کہو گے اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ ایسے ہو سکتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب تم اللہ کی حفاظت کرو گے. وہ تمہاری حفاظت کرتے ہوئے تمہارے آگے سے تمہارے راستوں کو کشادہ کر دے گا. آسانی ہو یا تکلیف ہو، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. جب بھی تمہیں سوال کرنا ہو تم صرف اللہ سے سوال کرو، اور جب بھی تمہیں کوئی مدد مانگنی ہو تم اللہ سے مدد مانگو. یہ بات یاد رکھو کہ تقدیر کے فیصلے طے کیے جا چکے ہیں. ساری کی ساری مخلوق کائنات کی مل کے چاہے نا کہ تمہیں نقصان پہنچائے، اللہ کا حکم نہ ہو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور سارے کے سارے مل کے چاہے نا تمہیں نفع پہنچائیں اور اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا. جو تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے ہوگا وہی، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اور جان لو جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کو کرنے میں کوئی بھلائی نہیں. مدد ہمیشہ صبر کرنے کے بعد آئے گی. کشادگی وسعت اموال ہمیشہ تنگی کے بعد آئے گی. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ آسانی ہمیشہ مشکلات کے بعد آئے گی. اب ہمیں بعد والی چیزیں چاہیے اور اس سے پہلے والی چیزوں سے ہم گزرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے ایک راستہ بنا دیا، گزر جاؤ اللہ کا نام لے کے. گزرنا تو ہے، تیار ہو کے گزر جاؤ، اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے گزر جاؤ تو اللہ اس راستے کو آسان کر دے گا. کیونکہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ. نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ. ترقی دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو پھر تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا بھی اللہ ہے. شیطان اپنا پورا زور لگائے گا، تم شیطان کو چھوڑو اور تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً کامیابی اور کامرانی مقدر بنے گی اور درجات العلا ہم سب کا مقدر بن جائے گا. لہذا جو شیطان کا مکر عروج پہ ہے اس سے باہر نکلیے، فوراً سے پہلے باہر نکلیے، آنکھیں کھولیے، اللہ کی طرف پلٹیے، رجوع اللہ کیجئے. جو اللہ اس کے نبی کہتے ہیں اس کو مان لیجئے، اس کے علاوہ سے اپنے آپ کو بچا لیجئے تاکہ کامیابی اور کامرانی مقدر ہو. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو شیطان کے مکر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین سے وابستہ ہو کر اللہ سے رجوع کرنے والا بن کر ان تمام آزمائشوں میں سرخرو ہونے والا بننے کر اللہ کی تابعداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو زندگی ہے ایمان کی زندگی عطا فرمائے اور جو خاتمہ ہے وہ شہادت پہ مقرر فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.